آج بات کریں گے دو ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ وطن عزیز میں پے در پے دہشت گردی کے واقعات اور ان کے مقابل سینہ سپر ہو کر افواج پاکستان کے جوان اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہ سبز ہلالی پرچم جس کی حرمت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے اور سلامتی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ دوسرا ایشو ہے بنگلہ دیش میں بھارت نواز حکومت کے خاتمے کے بعد ریفرنڈم بھی ہوا اور نئے انتخابات بھی ہوئے، اور ان انتخابات کے اندر بی این پی نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ جی ہاں، جب ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف بنگلہ دیش کی اگر ہم رپورٹ دیکھیں اب تک کی اپڈیٹس کے حوالے سے، تو 257 حلقوں کے حتمی نتائج کا اعلان ہو چکا ہے، اور اس کے مطابق 2 حلقوں کے نتائج کو مؤخر کیا گیا جس میں چاٹوگرام کے حلقے ہیں۔ بی این پی اور اتحادیوں نے 212 نشستیں جیت لی ہیں جو کہ 2/3 اکثریت بنتی ہے۔ جماعت اسلامی اور اتحادیوں کو 77 نشستوں پر کامیابی ملی۔ بی این پی کی انفرادی نشستوں کی تعداد 209 ہے، 3 اس میں الائز یا آزاد شامل ہیں۔ نیشنل سٹیزن پارٹی کو 6 نشستوں پر کامیابی ملی۔ یہ وہی پارٹی ہے، نوجوان تھے، ینگسٹرز تھے جن کا لہو شامل ہے اس تحریک میں، جو آپ کو پتہ ہے کہ جابز کے حوالے سے جو کٹ ڈاؤن لگا تھا حسینہ واجد کے دور کے اندر، اور اس میں بعض نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور اس کے بعد ایک اسٹریٹ موومنٹ چلی جس کے بعد شیخ حسینہ واجد کو بھارت فرار ہونا پڑا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ عبوری حکومت تک گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ 6 نشستیں ملی۔ آئینی اصلاحات کے حق میں 72.9% عوام نے ووٹ دیا۔ یہ آئینی اصلاحات کے حوالے سے بھی بنگلہ دیش میں ریفرنڈم ہوا ہے، اور ریفرنڈم میں عوام کو ہاں یا نہ کا انتخاب کرنا تھا، اور ریفرنڈم سے ملک کے سیاسی اور آئینی ڈھانچے کا تعین کیا جائے گا، اور ریفرنڈم میں جولائی نیشنل چارٹر میں وسیع اصلاحات کی تجویز کی مانگ کی گئی تھی، تو ریفرنڈم میں 72.9%۔ اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیشی عوام بھارت نواز حسینہ کے قاتل اور حسین اقدامات سے نالاں تھے۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں ٹرن آؤٹ 60.26 رہا، اور یہ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کس طرح جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، اور ان کی پارٹیسپیشن بتا رہی ہے وہ کس طرح بنگلہ دیش کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان انتخابات میں طارق رحمان صاحب جو خالدہ ضیاء مرحومہ کے بیٹے ہیں، وہ ان کی پارٹی جو بی این پی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کے ڈاکٹر جو ہے وہ شفیق الرحمان صاحب، وہ بھی اپنی دونوں نشستوں پہ جیتے ہیں، اور جماعت اسلامی کو بھی خاطر خواہ کامیابی ملی، ان کی بھی قربانیاں ہیں۔ پرو پاکستانی ہونے کا انہیں صدا دی گئی، ان کے لیڈرز کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، جام شہادت نوش کرنا پڑا، تو گویا بنگلہ دیش سے بھارت کا صفایا ہو چکا ہے۔ اب نیا بنگلہ دیش کیسا ہوگا؟ خطے میں پائیدار امن ترقی کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش 2 بھائی مل کر خطے میں کیا کردار ادا کر سکیں گے؟